بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 سبجیکٹ پاک اسٹڈی، باب اول، پاکستان کی نظریاتی اساس، مطلب پاکستان بنانے کے جو بنیادی مقصد ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی اور کئی آزاد اور مختار مملکت دنیا کے نقشے پر ابھری۔ پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن پاکستان کی بنیاد بالکل منفرد اور جداگانہ تھی۔ بیشتر ممالک نسل، رنگ اور زبان اور علاقے کی بنیادی تخلیق ہوئے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو ایک مضبوط نظریے کے سبب وجود میں آیا۔ پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے، جو مسلمان کی زندگی کے شعبوں میں رہنمائی کے حوالے سے بنیادی اصولوں کا حامل ہے۔ اسلامی نظریہ قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ پر استوار ہے۔ یہی نظام پاکستان کی بنیاد قرار پایا۔ اب یہ دیکھیں، اس میں یہ کہتا ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ ٹھیک ہے، مطلب کب 14 اگست 1947 کو یہ وجود میں آیا ہے، اور یہ 20ویں صدی میں واقعہ ہوا تھا، مطلب 20ویں صدی میں پاکستان آزاد ہوا تھا۔ اس وقت 20ویں صدی میں بہت سے ممالک اور بھی آزاد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ مطلب کوئی ان میں سے نسل کی وجہ سے آزاد ہوا تھا۔ ایک ہی نسل کے لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہماری علیحدہ مطلب ریاست بنائی تھی۔ اسی طرح کچھ زبان کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور کچھ علاقے جو تھے ان کی بنیاد پر علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ لیکن پاکستان جو تھا نا، یہ کسی زبان، نسل وغیرہ کی جگہ بنیاد پہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک علیحدہ نظریہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان علیحدہ ہوا۔ مطلب اس میں کیا ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے نا، یہ اسلام کے لیے بنا ہے۔ اس میں اس کا مقصد یہی ہے کہ جہاں پہ اسلام کو بلند کیا جائے۔ دین اسلام جو ہے نا، اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اس میں تمام جو پہلو ہیں نا، وہ ہیں کہ اس میں مکمل زندگی جو ہے نا وہ دین اسلام کی طرح ہے۔ اسلامی زندگی کا تمام اسلامی نظریے سے عطا کرتا ہے۔ اس میں کیا ہے، معاشرتی، سیاسی، مذہبی اور شعبوں کے جتنے بھی ہیں نا، ان کا بنیادی اصول جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ جو اسلامی نظام ہے وہ سارا کا سارا قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر ہے۔ یہی نظام پاکستان میں اعتراضات پایا۔ مطلب کیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد کس کو قرار پایا ہے، یا پاکستان کی بنیاد کی قرار کیا ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی کردار کیا ہے، کہ نظریے کے اسلام دین اسلام ہے۔ مطلب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے نا، یہ ہے اب نظریہ کیا ہے۔ لفظ نظریہ کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ مطلب نظریے کو انگلش میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہو، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ تو آپ سے نظریے کی پوچھا جا سکتا ہے کہ نظریہ کون سی زبان، نظریہ کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں، یا نظریے سے کیا مراد ہے۔ تو آپ نے یہ لکھنا ہے
کے لفظ نظریہ سے انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے تو منصوبہ بنایا گیا ہو۔ اب یہ مختلف فلاسفر ہیں جنہوں نے نظریہ نظریہ کو ڈیفائن کیا ہے۔ سب سے پہلے ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی شروع سے کری۔ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، نظریہ کیا ہے؟ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر جارج بیرس نے نظریہ کو کہا ہے کہ نظریہ جو ہے نا عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام ہے جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو، آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد نظریے کے ماخذ، اب ہم نظریے کے ماخذ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، نظریے کے نظریہ، اب یہ جو ہے نا مطلب نظریہ جو ہے اس کے کون سی وجوہات ہیں، کس کی وجہ سے یہ لوگوں میں تشکیل پائے۔ سب سے پہلے جو ہے مشترکہ مذہب، اس کے بعد مشترکہ نسل، مشترکہ زبان و ہے، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ رسم و رواج۔ اب مشترکہ مذہب، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ ہمیں اس کو پڑھنے سے پہلے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد پر ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ مذہب محض چند عبادتوں کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ پوری معاشرتی زندگی پر گہرا اثر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے نا یہ صرف عبادت کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ پوری زندگی پر اس کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں۔ ہر مذہب نے سماجی تعلقات کو مخصوص نظریات کی روشنی میں سوار کیا ہے۔ مثلاً جوت نظریہ اساسیت کے تحت، جاپان نظریہ بدھ مت کے تحت، ہندو نظریہ ہندو اعظم کے تحت، ہندو ازم کے تحت، اور مسلمان نظریہ اسلام کے تحت زندگی گزرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہر مذہب میں رہن سہن کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یورپ میں عیسائیت کے تحت، اب ان کا اپنا مذہب ہے، ان کے اپنے وہ ہیں جن کو وہ مانتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جاپان میں جائیں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بدھ مت ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کا جو ہے نا وہ نظریہ ہے اسلام۔ اب مشترکہ نسل سے آتے ہیں۔ مشترکہ نسل سے مشترکہ نظریہ جنم لیتے ہیں۔ مشترکہ نسل سے مشترکہ نظریہ جنم لیتے ہیں۔ ایک ہی نسل کے لوگ ہمدردی اور اخوت کے جذبات پروان چڑھانا عین فطر کی عمل ہے۔ یہ دیکھیں نسل کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مشترکہ نسل سے مشترکہ نظریات جنم لیتے ہیں۔ اب ایک ہی نسل ہے، تقریباً ایک ہی نسل کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے نظریات ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں تقریباً۔ ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہمدردی اور قوت کے جذبات پروان کرنا عین فطر ہے۔ اب ایک ہی نسل کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ ہم نسلی ایک مضبوط بندھن ہے جو مشترک نظریات کے تحت انسانوں کو خوب ان رشتوں میں منسلک کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مشترکہ زبان اور رہے۔ اب یہ دیکھیں زبان ہی کے ذریعے لوگ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں جس سے نئے نظریات تشکیل پاتے ہیں۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ زبان جو ہے نا یہ لوگوں کو اپنے جذبات اور احساسات دوسروں تک پہنچانے میں مدد دی۔ اب زبان کے ذریعے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد رہے، اب لوگوں کے طور طریقے اور نظریات میں یکسانیت کافی حد تک مشترک رہش کا مرہون نہیں ہوتا۔ اب اس طرح لوگ جیسے رہتے ہیں جہاں جہاں رہتے ہیں ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں۔ دور حاضر کی بیشتر قومیں اپنا مشترکہ سیاسی مقصد اور سیاسی نظریات کی بدولت اپنی قومی زندگی کی بقا کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں تاکہ وہ مضبوط قوم کا روپ ہے۔ اب یہ دیکھیں مشترکہ سیاسی مقصد، اگر ہمارے سیاسی مقاصد ایک جیسے ہو جائیں تو اس سے بھی نا ہماری اچھی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں جیسے کہ پاکستان بننے سے پہلے لوگوں نے کیا کیا ہوگا، انہوں نے کہا، کسی نے کہا تھا یہ کہتے ہیں کہ اعظم کے نظریات یہ تھے کہ اگر
مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنا دی جیسے اسلام اقبال نے خواب دیکھا تھا. اس نے اسی طرح پھر ان کے ساتھ اور بھی بہت ساری شخصیات شخصیات ان کے ساتھ شامل ہو گئیں. کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی. اس کے بعد رسم و رواج. ہر دور میں نظریات کی تشکیل مشترکہ رسم و رواج کا عمل بڑھتا ہے. مشترکہ رسم و رواج کی وجہ سے لوگوں میں ثقافتی اور فطر کی بات سے نظریات کی ہم آہنگی. آج ہم اتنے ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہوگا نا ہمارا لیکچر, اس میں ہم نظریے کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں. ٹھیک ہے میم, کلاس اللہ حافظ.